مجھے 100% امید ہے کہ قاہرہ میں جو اس کی فوج ہے وہ اس کے کام نہ آ سکے گی، ہرمن نے کہا۔ میرے آدمیوں نے فوج میں اس قسم کے شکوک پیدا کر دیے ہیں کہ انہیں قاہرہ میں پیچھے چھوڑ کر مال غنیمت سے محروم کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی شبک کی سینکڑوں لڑکیاں صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ آئی ہیں جو اس نے وہاں فوج کے حوالے کر دی ہے۔ میری کامیابی یہ ہے کہ میں نے مسلمان فوجی حکام کے ہی منہ میں افواہیں ڈال کر ان کی فوج میں پھیلائی ہے۔ میں نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ قاہرہ کی تمام فوج سوڈانیوں کا ساتھ دے گی، اور صلاح الدین ایوبی کو بغاوت فرق کرنے کے لیے یہاں سے تمام فوج لے جانی پڑے گی۔ لیکن یہ فوج اس وقت وہاں پہنچے گی جب قاہرہ ایک بار پھر فاطمی خلافت کی گدی بن چکا ہوگا اور وہاں سوڈان کی فوج قابض ہوگی۔ ضروری نہیں کہ ہم یہاں صلاح الدین ایوبی پر حملہ کریں اور اسے روکیں۔ ہم اسے بھٹکنے کے لیے کھلا چھوڑ دیں گے، ہم اسے مسلمانوں کے ہاتھوں سے مروائیں گے۔ ہرمن نے زور سے کہا، آپ ابھی مسلمان کی نفسیت کو نہیں سمجھ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ میری بہت سی کارگر باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مسلمان اگر فوجی ہو اور اس کے دل میں ٹریننگ کے دوران یہ بٹھا لیا جائے کہ وہ ملک اور قوم کا محافظ ہے، تو وہ ملک اور قوم کے خاطر جان قربان کر دے گا۔ دنیا کی بادشاہی اس کے قدموں میں رکھ دو، وہ سپاہی رہنا پسند کرے گا اور قوم سے غداری نہیں کرے گا۔ اگر اسی فوجی میں جنسی لذت، شراب نوشی اور عہدے کی خواہش پیدا کر دو تو وہ اپنا مذہب بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ ہم نے جن فوجی حکام کو اپنے ساتھ ملایا ہے ان میں یہی خامیاں پیدا کی تھی اور کر رہے ہیں، مگر فوجی کو غدار بنانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا انتظامیہ کے حکام کو ہاتھ میں لینا ہے، ہرمن نے کہا۔ انتظامیہ کے ہر حاکم میں عمرہ اور وزراء کی صف میں آنے کی زبردست خواہش رہتی ہے۔ ان لوگوں پر بادشاہ بننے کا جنون سوار ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ لوگ خلافت پر ایک دوسرے سے لڑتے رہے ہیں۔ ان کے جنرلوں نے نہایت دیانت داری سے اپنا کام جاری رکھا۔ وہ دوسرے ملکوں کو تہے تیگ کرتے رہے اور اسلامی سلطنت کو وسیع کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ان کے خلیفاؤں نے جہاں دیکھا فلاں جنرل ایسا مقبول ہو گیا ہے کہ اس کی فتوحات کی بدولت قوم اسے خلیفہ سے زیادہ مقام دینے لگی ہے، تو خلیفہ اور اس کے حواریوں نے اس جنرل کو غلط احکام دے کر اسے ذلیل اور رسوا کر دیا ہے۔ خود خلیفہ کی گدی مخالفین سے خالی نہ رہی۔ مخالفین کی نگاہ اسلامی سلطنت کی وسعت سے ہٹ کر خلافت کے حصول پر مرکوز ہو گئی۔ جنرل ہارتے چلے گئے اور کے فتح کیے علاقے ان کے ہاتھوں سے نکلتے چلے گئے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم عرب میں بیٹھے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی انہی جنرلوں میں سے ہے جو سلطنت کو انہی سرحدوں تک لے جانا چاہتا تھا جہاں تک یہ پہلے جنرلوں نے پہنچائی تھی۔ اس شخص میں یہ خوبی ہے کہ انتظامیہ اور خلافت کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس نے مصر کی خلافت کو اپنے ارادوں کے سامنے رکاوٹ بنتے دیکھا تو خلیفہ کو ہی معزول کر دیا۔ یہ دلیرانہ قدم اس نے فوجی طاقت اور اپنی فہم و فراست کے بلبوتے پر اٹھایا ہے۔ ہرمن بولتا جا رہا تھا۔ تمام حکمران اور فوجی کمانڈر انہماک سے سن رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، صلاح الدین ایوبی اپنی قوم کو اس کمزوری کو سمجھ گیا ہے۔ غیر فوجی قیادت گدی کے خواہش مند ہے، اور ایک خواہش ایسی ہے جو جن اور جر پرستی اور شراب نوشی جیسی عادتیں پیدا کرتی ہے۔ ہم نے صرف ان فوجی افسروں کو ہاتھ میں لیا ہے جو اقتدار کے خواہش مند ہیں، اسی لیے ہم زیادہ تر اثر انتظامیہ کے سربراہوں پر ڈال رہے ہیں۔ فوج کو کمزور کرنے کا طریقہ یہ ہے اسے لوگوں کی نظروں میں رسوا کر دیا جائے۔ یہ کام میرا ہے جسے میں کر رہا ہوں۔ آپ شاید میری تائید نہ کریں، لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ صلاح الدین ایوبی کو میدان جنگ میں آسانی سے شکست نہیں دے سکتے۔ وہ صرف لڑنے کے لیے نہیں لڑتا، اس کے عزم کی بنیاد ایک ایسے منصوبے پر ہے جسے اس کی پوری فوج سمجھتی ہے۔ اس کی بنیادی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے خلیفہ سے یا غیر فوجی قیادت سے حکم نہیں لیتا،
وہ کٹر مسلمان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں خدا اور قرآن سے حکم لیتا ہوں۔ میرے جاسوس بغداد میں ہے۔ انہوں نے اطلاع دی ہے کہ ایوبی نے نور الدین جنگی کو اپنا ساتھ ملا کر یہاں سے انقلاب تجاویز بھیجی ہے، جن پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ امیر العلماء سے یہ فتویٰ صادر کرایا گیا ہے کہ خلافت صرف ایک ہوگی اور یہ بغداد کی خلافت ہوگی۔ یہ خلافت دوسرے ممالک کے احکام نافذ کرنے اور سمجھوتے کی بات چیت کرنے سے پہلے اعلیٰ فوجی قیادت سے منظوری لے گی۔ جنگی فوجی حکام کے ہاتھ میں ہوں گے۔ خلیفہ دور دراز علاقوں میں لڑنے والے جنرلوں کو کوئی حکم نہیں بھیج سکتا۔ تیسرا یہ کہ خلیفہ کا نام خطبے میں نہیں لیا جائے گا۔ خلافت و اثر و رسوخ ختم کرنے کے لیے ایوبی نے حکم جاری کر دیا ہے کہ خلیفہ یا اس کا نائب یا کوئی قلعے دار وغیرہ جب دورے وغیرہ کے لیے باہر نکلیں گے تو لوگوں کو راستے میں کھڑے ہو کے نعرے لگانے اور سلام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ صلاح الدین ایوبی نے سب سے اہم کام یہ کیا ہے کہ سنی شیعہ تفرقہ مٹا دیا ہے۔ اس نے شیعوں کو انتظامیہ میں پوری نمائندگی دے دی ہے اور نہایت پر اثر طریقے سے شیعہ علماء کو قائل کر لیا ہے۔ وہ ایسی رسموں کو ترک کر دیں جو اسلام کے منافی ہو۔ صلاح الدین ایوبی کے یہ طریقے ہمارے لیے نقصان دہ ہو گے۔ ہم مسلمانوں کو انہی خامیوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے جو دراصل جاری ہے کہ مسلمانوں کو انتظامی قیادت کو صلاح الدین ایوبی اور اس کی فوج کے خلاف کیا جائے، صرف آج نہیں ہمیشہ کے لیے۔ فلپ آگسٹس جو مسلمانوں کا کٹر دشمن تھا بولا، ہماری عداوت صرف صلاح الدین ایوبی سے نہیں، ہماری جنگ اسلام کے خلاف ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایوبی مر جائے تو یہ قوم دوسرا ایوبی پیدا نہ کر سکے۔ اس قوم کو غلط عقیدوں اور بے بنیاد عقیدوں کے ہتھیاروں سے مارو، ان میں بادشاہ بننے کا جنون طاری کر دو، انہیں عیاش بنا دو اور ایسی روایت پیدا کر دو کہ یہ لوگ خلافت کی گدی پر آپس میں لڑتے رہے، پھر اس خلافت کو ان کی فوج پر سوار کر دو۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ قوم ایک دن صلیب کا غلام ہو جائے گی۔ اس کا تمدن اور مذہب ایک دن صلیب کے رنگ میں رنگا ہوگا۔ وہ بادشاہی اور خلافت کے حصول کے لیے آپس میں دست و گریباں ہوں گے اور اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے ہم سے مدد مانگیں گے۔ اس وقت ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہوگا۔ ہماری روحیں دیکھیں گی کہ میں نے جو پیشن گوئی کی ہے وہ حرف بحرف سچ ثابت ہوئی ہے۔ اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے یہودی تمہیں اپنی لڑکیاں پیش کر رہے ہیں، انہیں استعمال کرو۔ یہودی کو صرف اس لیے اپنا دشمن سمجھو کہ وہ یروشلم کو اپنا مقدس شہر اور فلسطین کو اپنا گھر سمجھتے ہیں۔ انہیں کہو کہ فلسطین تمہارا ہے، آخر میں یہ خطہ ہم تمہیں ہی دے دیں گے، ابھی ہمارا ساتھ دو۔ لیکن یہ احتیاط ضرور کرنا کہ یہودی بہت چالاک قوم ہے، اسے جب تمہاری طرف سے خطرہ نظر آیا تو تمہارے ہی خلاف ہو جائیں گے۔ اس کی دولت اور اس کی لڑکیاں استعمال کرو، اس کے عوض انہیں فلسطین پیش کرو۔ قلعہ شبک قلعہ کرک سے بہت دور ایک ایسا خطہ تھا جو مٹی، ریت اور سیلوں کی پہاڑیوں اور اونچی نیچی چٹانوں میں گھرا ہوا تھا۔ یہ خطہ کم و بیش 1.5 میل وسیع اور چوڑا تھا۔ اس میں بہت سا علاقہ ریتیلا میدانی تھا اور اس میں کھڈے اور کم اونچی ٹیکریاں بھی تھی۔ جب صلیبی حکمران اور کمانڈر اسلام کے ویچ کونی کے منصوبے بنا رہے تھے، نہایت خطرناک طریقے وجہ کر رہے تھے۔ صحرا کا یہ خطہ میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ ہزاروں پیادے، عسکری، گھڑ سوار اور شتر سوار بھاگ دوڑ رہے تھے۔ تلواریں اور برچیاں چمک رہی تھی۔ گھوڑوں اور اونٹوں کی دوڑ سے گدر گہرے بادلوں کی طرح آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اس گدر میں برچھا بھی اڑ رہی تھی اور تیر بھی۔ پیادہ سپاہی گھوڑوں سے آگے نکل جانے کی رفتار سے دوڑ رہے تھے۔ گھڑ سوار کھڈے پھلانگ رہے تھے۔ ارد گرد پہاڑیوں کی چوٹی پر دو سپاہی آرام آرام سے گھوم رہے تھے۔ ایک پہاڑی کے دامن میں آگ کے شعلے اڑتے اور پہاڑی سے ٹکرا کر بھڑکتے اور بجھ جاتے۔
शोरगुल आसमान को हिला रहा था। सलाउद्दीन अय्यूबी घोड़े पर सवार एक बुलंद चट्टान पर खड़ा ये नजारा बड़े गौर से देख रहा था। वो बहुत देर से इस मैदान के इर्द गिर्द की चट्टानों पर घूम रहा था। इसके साथ इसके दो नायाब भी थे। मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि जिस रफ्तार से सिखलाई हो रही है, नए सिपाही चंद दिनों में तजुर्बेकार हो जाएंगे, एक नायाब ने कहा। आपने जिन सवारों को इतना चौड़ा खड्डा फलांगते हुए देखा था, वे सब कर्क से आए हुए सवार हैं। मैं उन्हें अनाड़ी समझता था। तीर अंदाजों का मयार भी अच्छा हो रहा है। मैदान जंग का ये मंजर दरअसल एक ट्रेनिंग थी, जिसके मुतालिक सुल्तान अय्यूबी ने सख्त अहकाम जारी किए थे। इर्द गिर्द के बहुत से जवान फौज में भर्ती किए गए थे और कर्क से भी कुछ मुसलमान चोरी छिपे चले आए थे। ये सुल्तान अय्यूबी के जासूसों का कमाल था कि कर्क से भी जवान हासिल कर लिए थे। शुबुक के वो मुसलमान जिन्होंने सलीबियों का जुल्म व तशद्दुद बर्दाश्त किया था, जोश व खरोश से सुल्तान अय्यूबी की फौज में दाखिल हो रहे थे। उनकी ट्रेनिंग का इंतजाम वहीं कर दिया गया था। सुल्तान अय्यूबी इसमें जाती दिलचस्पी ले रहा था। उसके नायाब यकीन दिला रहे थे कि वे नई भर्ती को थोड़े से अरसे में पुख्ता कर बना देंगे। सिपाही सिर्फ जिस्मानी फुर्ती से तजुर्बेकार नहीं बन सकता, सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा। अक्ल और जज्बे का इस्तेमाल जरूरी है। मुझे ऐसी फौज की जरूरत नहीं जो अंधाधुंध दुश्मन पर चढ़ दौड़े और सिर्फ हलाक करे। मुझे ऐसी फौज चाहिए जिसे पता हो कि उसका दुश्मन कौन है और उसके अज़ाइम क्या है। मेरी फौज को इल्म होना चाहिए कि ये अल्लाह की फौज है और अल्लाह की राह में लड़ रही है। जोश व खरोश जो मैं देख रहा हूं, लेकिन मकसद वाजे ना हो, अपनी हैसियत वाजे ना हो तो यह जोश जल्दी ठंडा पड़ जाता है। उन्हें बताओ और जहन नशीन कराओ कि हम फिलिस्तीन क्यों लेना चाहते हैं। उन्हें बताओ कि गद्दारी कितना बड़ा जुर्म है। उन्हें समझाओ कि तुम सिर्फ फिलिस्तीन के लिए नहीं बल्कि इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ व फ़रोग़ के लिए लड़ रहे हो और तुम आने वाली नस्लों के वक़ार के लिए लड़ रहे हो। अमली सिखलाई के बाद उन्हें वाज़ दो और उन पर उनकी कौमी अज़मत वाज़े करो। हर शाम उन्हें वाज़ दिए जाते हैं, सालार आज़म, एक नायाब ने कहा। हम उन्हें सिर्फ दरिंदे और वहशी नहीं बना रहे, और उनके दिलों में कौम की वो बेटियां नक्श कर दो जो कुफार के हाथों अगवा और बेआबरू हुई है और हो रही है, सुल्तान अय्यूबी ने कहा। उन्हें कुरान के वो वाक्य याद दिलाते रहना जिन्हें सलेबियों ने पांव तले मसला था, और उन्हें वो मस्जिदें याद दिलाते रहना जिनमें कुफारों ने घोड़े और मवेशी बांधे थे और बांध रहे हैं। बेटी की इज्जत और मस्जिद का एहतराम मुसलमान की अजमत के निशान होते हैं। उन्हें बताओ कि जिस रोज तुम असमत और मस्जिद को जहन से उतार दोगे, उस रोज तुम अपने लिए इस दुनिया को खत्म कर दोगे और आखिरत में जो अजाब है उसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पहले हमारे जो दो दो चार चार सिपाही घूम फिर रहे थे, वे पहरेदार थे। सलेबियों के जवाबी हमले का खतरा मौजूद था, फिर भी ट्रेनिंग के इस इलाके इर्द गिर्द पहरे की जरूरत थी। उन पहरेदारों में से दो एक चोटी पर जा रहे थे। वे रुक गए। उन्हें एक टेकरी पर सलाउद्दीन अय्यूबी खड़ा नजर आ रहा था। उनकी तरफ उसकी पीठ थी। फासला 200-250 गज था। एक पहरेदार ने कहा, कमबख्त की पूरी पीठ हमारे सामने है। अगर यहां से तीर चला दूं तो इसके दिल में आर पार कर सकता हूं। क्या ख्याल है? फिर भागकर कहां जाएंगे? इसके साथी ने पूछा। हाँ, दूसरे ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो। अगर ये लोग हमें पकड़कर जान से मार डाले तो कोई बात नहीं, वे हमें जिंदा पकड़कर ऐसे सिकंजे में जकड़ेंगे कि हमें अपने सब साथियों के नाम बताने पड़ेंगे। ये काम इसके मुहाफिजों को करने दो। उसके साथी ने कहा, अगर सलाउद्दीन अय्यूबी को कत्ल करना इतना आसान होता तो वो जिंदा ना होता। ये काम अब हो जाना चाहिए। दूसरे ने कहा, फातमी कहते हैं कि तुम कुछ किए बगैर हमसे मुंह मांगी रकम लेते जा रहे हो। मुझे उम्मीद है ये काम जल्दी हो जाएगा। इसके साथी ने कहा,
سنا تھا کہ حشیشین بڑے دلیر ہیں، قتل کرنے کے لیے جان پر کھیل جاتے ہیں۔ ابھی تک انہوں نے کچھ کر کے تو دکھایا نہیں۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ ایوبی کے محافظ دستے میں 3 حشیشین ہیں۔ یہ تو ان کا کمال ہے کہ محافظ دستے تک پہنچ گئے اور کسی کو اس کا علم نہیں ہوا۔ مگر وہ قتل کب کریں گے؟ کم وقت ڈرتے ہیں۔ وہ باتیں کرتے آگے چلے گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مصر سے صلاح الدین ایوبی کی غیر حاضری سے مخالفین کی زمین دو سرگرمیاں ابھر آئی۔ صورتحال ایسی پیدا کر دی گئی جسے معاوضہ ہی سنبھال سکتا تھا۔ یہ ایک سازش تھی جو فاطمی خلافت کی معزولی اور تقریب کاروں کی گرفتاری کے بعد بظاہر دب گئی تھی، لیکن راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کی طرح دہکتی رہی تھی۔ اس کی پشت پناہی کرنے والے صلیبی تھے۔ اسے عملی جامہ پہنانے والے وہ مسلمان امراء تھے جن پر سلطان ایوبی کو بھروسہ تھا۔ صلیبیوں نے یہودی لڑکیاں حاصل کر لی تھی جو عرب اور مصر کی زبان روانی سے بولتی اور اپنے آپ کو ہر رنگ میں ڈھال سکتی تھی۔ مصر کے انتظامیہ کے متعدد حکام اقتدار میں حصے کے یا کلی طور پر خود مختاری کے خواہش مند تھے۔ ان میں قومی وقار اور جذبہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ حرموں کے بادشاہ تھے۔ ان لوگوں کو اعلی کار بنانے میں فاطمیوں نے دانشمندی کا ثبوت دیا۔ انہوں نے حسن بن سبا کے حشیشین کی خدمت بھی حاصل کر لی۔